بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشی کاظم ایک آدھ سال نہیں رہے، ایک سال بصرہ میں رہے، 13 سال بغداد میں رہے۔ کیسا قید خانہ تھا جانتے ہیں؟ ایسا قید خانہ تھا کہ جب ایک امام کا چاہنے والا آیا تو اس نے دربان کو پیسے دیے اور کہا کہ میں اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پیسے لے کے دروازہ کھول دیا کہ جا کے دیکھ لے۔ اب جو اس نے اوپر سے جھانک کے دیکھا تو واپس آ کے کہا میرا امام کہاں ہے؟ وہاں تو ایک چادر ہے۔ بھائی تمہارے ہاتھ نہیں بندھے ہیں؟ بیٹیاں 19 بیٹے تھے، جانتے ہو؟ جب آپ ایران میں جائیں گے، مولانا ابھی آپ ایران جا رہے ہیں، کوئی روڈ ایسا نہیں ہوگا جس پہ امام زادے کی قبر نہ، جس سے پوچھے کس کا بیٹا ہے کہیں گے موسی کاظم۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، رونے کے لیے کافی۔ جب ایران جاؤ گے تو وہاں تمہیں خالی بیٹوں کی قبر نہیں، بیٹیوں کی بھی قبریں نظر آئیں۔ یہ موسی کاظم کے بیٹیوں کی ہائے سلام اس امام پر جس نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کی کہ معصومہ تم معصومہ نہیں تھی مگر اہل بیت کا حرم کہلایا۔ کیسی تربیت؟ اہل بیت کا حرم، مدینہ رسول کا حرم ہے، نجف علی کا حرم ہے، کربلا حسین کا حرم ہے، مشہد رضا کا حرم ہے، مگر قم اہل بیت کا حرم۔ آج تھکیے گا نہیں، آج نہیں تھکنا ہے آپ، اس لیے کہ آج تمہیں روتا ہوا دیکھ کے زمانے کا امام بڑا مطمئن ہو۔ میں نے بتایا نا آپ کو، جب امام کو قید کیا گیا تو امام روضہ رسول پہ تھے، سپاہی آئے، جب گرفتار کر کے لے جانے لگے تو امام نے کہا میری بیٹیاں ہیں انہیں تو سلام آخر کرنا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی محبت ہے بیٹیوں سے امام کو، یہ تو کوئی جا کے حسین کے دل سے پوچھے کس انداز سے سکینہ کو رخصت کیا۔ یہ میری بچی آجا میرے سینے پر لیٹ جا۔ سپاہیوں نے کہا آج خالی ایک تابوت نہیں نکلے گا، 2 تابوت نکلیں گے، ایک دادا کا تابوت، ایک پوتے کا تابوت، سرکار ابو طالب کا تابوت ہوگا اور امام موسی کاظم کا تابوت ہوگا۔ مگر دونوں تابوت میں دیکھ کے آیا ہوں، مجھے عجیب کیفیت نظر آئی بھائی، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ جب میں نے سرکار ابو طالب کا تابوت دیکھا تو پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا، جب موسی کاظم کا دیکھا تو زنجیروں سے ڈھکا ہوا۔ اے میری ماں، یہ سوچ کے رونا آج تم اکیلی نہیں رو رہی ہو، اے اس امام کی 18 بیٹیاں، جدہ بزرگوار فاطمہ الزہرا زینب الکبریٰ پرسہ لینے آئی ہیں۔ ہاں مجھے میری بیٹیوں سے ملنے دو، سنو گے؟ سینے میں دل میں دھڑکن ہے تو سننا۔ ہائے میرا امام کتنا غریب ہو گیا، صحابیوں کا شہر ہے مدینہ، مدینۃ الرسول ہے مدینہ، شیعہ ہے مسلمان ہے۔ اس سپاہی نے کہا جو لینے آیا تھا کہ ہم آپ کو جانے تو دیں گے مگر کوئی ضامن لے آؤ جو ضمانت دے دے۔ چوراہا مسلمانوں سے بھرا تھا، میرے امام نے ایک ایک مسلمان کو دیکھنا شروع کیا، مسلمانوں نے منہ پھیرنا شروع کیا۔ جب منہ پھیر لیا تو ایک یہودی آگے بڑھا اور اس نے آ کے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ کہا تو جب مسلمان نہیں دے رہے ہیں تو تم کیوں دے رہے ہو؟ سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں، پڑوسی ہوں، مگر میری زوجہ بتاتی ہے کہ ان کے 18 بیٹیاں ہیں، مگر میں تعجب اس بات پہ کرتا ہوں کہ برسوں میں بھی میں نے ان کی بیٹیوں کی آواز نہیں سنی۔ آئے اہل بیت کا پردہ، ہائے فاطمہ کی بیٹیاں۔ اچھا کہا ایک جملہ سن
آسان ہے، سننا آسان ہے. جس کا ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہونا اکلوتی، اسے آپ 6 مہینے جیل میں ڈال دیجئے، تڑپ تڑپ کے کہے گا مجھے میری بیٹیاں دکھا دو، مجھے میری بیٹی سے ملوا دو، میری بیٹی پریشان ہوگی. ہائے رضا کا بابا، ہائے شیعوں کا 7واں امام، ہائے مظلوم بغداد، مجھے میری بیٹیوں سے ملاؤ. امام کا عالم کیا ہے جانتے؟ اذیتوں پہ اذیتیں دی جا رہی ہیں. جانتے کتنا امیر امام تھا تمہارا، امیر باپ کا امیر بیٹا، کتنا غریب ہو گیا قید خانے. پورے دن میں امام موسی کاظم کو 1 روٹی دی جاتی تھی، 1 روٹی. کلیجہ نہیں تھام سکتے، روٹی 1 دی جاتی تھی اور 3 وقت 3 الگ الگ غلام آتے تھے پذیرائی کرنے. جانتے تمہارا امام مصلی پہ ہوتا تھا، وہ کھڑے ہو کے تازیانے مارتا. تمہارے ہاتھ تو نہیں نہ بندھے یہ سوچ کر رونا جسے اس کی بیٹیاں نہ رو پائی، جسے اس کے بیٹے نہ رو پائے، اسے رونے آئے ہو. تازیانے 3 ٹائم مارتا تھا، مار رہا. ڈیوٹی بدل جاتی تھی، جو صبح کو آتا تھا وہ شام کو نہیں آتا تھا، جو شام کو آتا تھا وہ دوپہر میں نہیں آتا تھا. اب سمجھو کہ اس امام نے سال کیسے گزارے ہوگا. مگر جب بھی تازیانہ لگتا تھا تو بس ایک جملہ کہتے تھے، ہائے میری جدہ زینب، ہائے میرا جد حسین العابدین. ہائے میرا غریب جان. 7 یا 20 کھجوریں منگائی گئی، سوئی اور دھاگے کے ذریعے اس میں زہر دیا گیا، امام کی خدمت میں لایا گیا. امام نے 2 کھجوریں کھائی، باقی 18 کھجوریں یا 5 کھجوریں امام نے چھوڑ دی. کھڑے ہوئے سپاہی نے کہا، موسی کاظم بادشاہ کا حکم ہے یہ ساری کھجوریں کھانا ہے. تیرا امام رو کے کہتا ہے کہ جب تمہارا کام 2 کھجوروں سے ہو گیا، جب تمہارا کام 2 کھجوروں سے ہو گیا تو ساری کھانے کی کیا ضرورت ہے. جانتے 25 کو شہادت ہے امام کی، 25 کو شہادت ہے، زہر دیا گیا 23 کو. ایک جملہ کہوں میں، ایک جملہ کہوں گا بس ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. 23 کو زہر دیا گیا، 25 کو امام شہید ہوئے، قید خانے میں رہے. جانتے قید خانے کا عالم کیا تھا؟ قید خانہ ایسا قید خانہ تھا جہاں امام رکوع سے زیادہ اٹھ نہیں پاتے، پاؤں نہیں پھیلا سکتے تھے. اور قریب آ کے بتاؤں، امام ہل بھی نہیں پاتے تھے. جانتے کیوں؟ چونکہ دیواروں سے میخیں نکلی تھی. ہائے اسی لیے تو زمانے کا امام سلام کرتا ہے، سلام و شہید پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی. ہائے اسیر بغداد، ہائے غریب بغداد. سنو گے، سنو گے، سنو گے؟ ایک جملہ سن لیجئے. جانتے فطرت ہے، جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے، جو حکیم ہے، ان سے پوچھئے جا کے، جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے نا تو اس کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں. ایک خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے مجھے پانی پلا دو، اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں تڑپ لوں. 23 کو زہر دیا گیا. 3 دن تمہارے امام کی خواہش کیا تھی؟ یا پانی مل جائے یا تڑپنے دیا جائے. مگر شقی پانی نہیں دیتے تھے اور قید خانے کی میخیں تڑپ لے. میرا دل چاہتا ہے کہو، اے میرے مولا حسن، زہر
قریب تھے, زینب قریب تھی, عباس قریب تھے, مگر اے مولا جب آپ کے بیٹے کو زہر دیا گیا, قید خانہ. 2 منٹ روکیے, قید خانہ ہے میرے مولا, سنیں گے؟ ہاں, دل بھر کے رو لیجئے. یہ مظلوم یا 11واں امام اتنا مظلوم ہے امام حسین کے بعد, یا یہ 7واں امام اتنا مظلوم ہے؟ سنیں گے. ہاں, طبیعت کیا ہے؟ وقت آخر ہے, میرا امام جانتا ہے اب زیادہ وقت نہیں ہے. میں نے ایک ایرانی خطیب سے سنا کہ جب دوسرے دن کی رات آئی نا, یعنی 24 کی رات, امام علم امامت سے مدینے آئے. اب جو مدینے آئے نا تو سوجا سحر کے درمیان عبادت میں مشغول. جب آہٹ محسوس کی تو آواز دی, کون ہے؟ امام نے کوئی جواب نہیں دیا. جانتے ہیں اس بی بی نے کیا کہا؟ کہا اے آنے والے, یہ سوچ کے آنا یہ بغداد کے قیدی کا گھر ہے. یہ بغداد کے قیدی کا گھر ہے, یہ سوچ کے آنا. کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا آنے والے اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم سب کربلا میں لٹا چکے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اے میری ماں بہنوں, خدا تمہارے پردے کو سلامت رکھے. سنو گے یہ امام کتنا قریب ہو گیا تھا؟ سنو گے کتنا قریب ہو گیا تھا؟ اتنا قریب تھا کہ بیٹیاں 18 تھی, چادر ایک بی بی نماز پڑھتی تھی تو دوسری انتظار کرتی تھی, ایک بی بی مصلی پہ ہوتی تھی تو دوسری انتظار کرتی تھی. ہائے میرا مولا, اپنی فوراً اٹھی, حجرے میں گئی, اے رضا میرے لال میں آہٹ محسوس کر رہی ہوں مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا, کون ہے ذرا دیکھ تو. 8ویں امام اپنے مصلی پہ بیٹھ کے رو کے کہتے اماں نہیں پہچانا؟ کہ نہیں, تو بغداد کا قیدی آیا ہے. بغداد کا قیدی آیا ہے. ہائے میرا امام کا اچھا. اور جو اگلا جملہ امام نے کہا اس پر بیٹیاں تڑپ گئی, کہا اور اماں میرا بابا سلام آخر کے لیے آیا ہے, آج یہ میرے بابا کی آخری رات, آج یہ میرے بابا کی آخری رات ہے. بھائی ایک جملہ سن لیجئے اور مجلس تمام. لو عزیزو, تاریخ کہتی ہے کہ امام قید خانے میں آئے. کیفیت کیا ہے؟ جس آدمی کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو, زہر دے دیا گیا ہو, ہلنے کی طاقت نہ ہو, کیا گزری ہوگی؟ پہلے امام کو قید خانے سے نکالا گیا, زہر کے باوجود بھی تازیانے سے اذیت دی, نہیں سنا آپ نے. اس کے بعد اس ظالم نے کمبل منگایا, اور کمبل منگانے کے بعد امام کے جنازے کو اس میں رکھا, اور وہ اذیت دینا شروع کی کہ آپ محسوس نہیں کر سکتے, بس میرا دل چاہتا ہے کہوں اے مولا, اے مولا, دل پہ کیا گزری ہوگی جس کے اتنے بیٹے ہو, اس کا جنازہ غلام اٹھائے. اے اسیر بغداد, اے اسیر بغداد, زیارت کر لیجئے, میرا امام اس دنیا سے چلا گیا. لو عزیزو سنو گے تاریخ کا جملہ کیا ہے؟ زنجیریں نہیں کاٹی گئی,